السلام علیکم۔ میں کچھ عرصے سے یہ سوچ رہا تھا کہ میڈیا اور اس میں کام کرنے والے لوگوں پاکستان کے حوالے سے میں کچھ بات کروں، چونکہ یہ آج کل پوڈ کاسٹنگ کا اور ویڈیوز یوٹیوب چینلز کا دور ہے، تو میرا یہ خیال ہے کہ میں اس حوالے سے ویڈیوز تو نہیں لیکن پوڈ کاسٹنگ بہتر سمجھتا ہوں، کیونکہ اپنی تصویریں دکھانا وہ بہت مشکل ہو جاتا ہے اور مجھے کوئی لمبی آڈینس بھی نہیں چاہیے۔ لیکن میں چونکہ میں یہ کورس پڑھاتا ہوں اور میری اسپیشلائزیشن ایک طرح سے ہے میڈیا سسٹم ان پاکستان پہ، میڈیا سسٹمز پہ اور فریڈم آف ایکسپریشن اینڈ تھاٹ پہ، اور اس کے علاوہ شخصی آزادیاں اور اجتماعی آزادیاں سوسائٹی کی اور سیاسی تناظر میں ان کے کیا اثرات ہوتے ہیں، تو اس قسم کے موضوعات پہ میں پچھلے 30 سال سے کام کر رہا ہوں ایک استاد کی حیثیت سے۔ تو ایک تو مجھے کورسز پڑھانے ہوتے ہیں، تو میں پھر دیکھتا رہتا ہوں کہ کس نے پاکستانی میڈیا پہ کام کیا ہے، کتنا ہوا ہے اور وہ کتنا ریسرچ بیسڈ ہے۔ تو یہ ساری باتیں سامنے رکھتے ہوئے میں ابھی بھی ایک کورس پڑھا رہا ہوں میڈیا سسٹم ان پاکستان، تو مجھے دیکھ کے لگتا ہے کہ اتنا زیادہ کام ہوا نہیں ہے۔ زیادہ تر اوپینینیٹڈ چیزیں ہوتی ہیں جو کسی ایک گروہ یا دوسرے کے حق کا مخالف ہوتی ہیں، جیسے کچھ لوگ صحافیوں کے حق میں بات کرتے ہیں، کچھ لوگ حکومت کے حق میں بات کرتے ہیں، کچھ لوگ تاریخ کے مختلف لوگوں یا ادوار کے حق میں یا خلاف بات کرتے ہیں۔ تو اس میں ایک جو غیر جس کو متعصبانہ رویہ کہا جا سکتا ہے وہ موجود نہیں ہوتا، اور اس کے نقصانات بہت سے ہیں، فائدے تو بہت کم ہیں۔ فائدہ تو یہی ہو سکتا ہے کہ آپ اگر کسی مخصوص نقطۂ نظر کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں تو وہ اچھا رہتا ہے، جو اسی تعصب رکھنے والے لوگ ہیں وہ آپ کو سنتے ہیں، وہ آپ کو دیکھتے ہیں، وہ آپ کو سوشل میڈیا پہ ٹویٹ اور ری ٹویٹ کرتے ہیں اور ایک فالوئنگ بنتی ہے۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ آج کے دور میں جو فیک نیوز کا الٹرنیٹیو ٹروتھس کا دور ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے، تو اس میں یہ جھوٹ جو ہیں اتنے آگے بڑھ جاتے ہیں کہ پھر سچائی سمجھ نہیں آتی، اور آپ کی جو انٹینشنز ہیں وہ جیسے بھی ہوں، لیکن اس کا الٹیمیٹ نقصان جرنلسٹوں کو ہوتا ہے، میڈیا سسٹم کے ہوتا ہے، کیونکہ ان کا جو آرگیومنٹ ہے، ان کی جو ضرورت ہے وہ پوری نہیں ہوتی۔ آج کل جو ایک سب سے بڑا موضوع ہے وہ ہے صحافیوں کا بے روزگار ہونا، ساتھ ہی ساتھ میڈیا پہ لگی ہوئی قدغنیں۔ تو ایک تو بات درست ہے کہ جو بھی حکومت ہوتی ہے وہی مورد الزام ٹھہرتی ہے، اور اس کا الزام ہوتا بھی اس پہ ہے، یا ہم مقتدر حلقوں کی بات کرتے ہیں کہ ان کا قصور ہے۔ لیکن صحافت اور ایک ادارے کے طور پہ آج نہیں بنی، اور اس پہ ہونے والی پابندیاں یا اس کی جیتی ہوئی آزادیاں بھی آج کی نہیں ہیں۔ تو جب ہم اس چیز کو سامنے رکھتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ ہمیں ایک گہرے مطالعے کی ضرورت ہے، تاکہ ہم پہلے ان حالات کو سمجھ سکیں کہ جن میں ہم آج ہیں، اور اس میں کون کون ذمہ وار ہے اس کا بھی کہیں نہ کہیں تعین کر سکیں۔ جو ایک موضوع ہے جس کو میں لے کے چلنا چاہوں گا، بجائے اس کے کہ ہندوستان یا بر صغیر میں صحافت کی ابتدا کا قصہ لے کے بیٹھ جاؤں، وہ یہ ہے کہ آج کل صحافی بے روزگار ہو رہے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ صحافیوں کا بے روزگار ہونا صرف پاکستان تک ہی محدود نہیں ہے، اور پاکستان میں بھی صرف صحافی بے روزگار نہیں ہو رہے، دیہڑی کے مزدور سے لے کے بڑے بڑے افسر بے روزگار ہو رہے ہیں۔ اب اس میں صحافت کہاں بیٹھتی ہے اس کو ذہن میں رکھنا چاہیے، اور اس کے نقصانات کیا ہیں یا کچھ لوگوں کی نظر میں اس کے فائدے کیا ہیں، اس پہ بات کرنی ہے۔ گلوبل ریسیشن کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے ادارے جو ہیں، صحافتی ادارے، بہت بڑی پبلشنگ ایجنسیز وہ بند ہو گئیں، بہت سے ایسے اخبارات تھے جو پرنٹ سے ویب پہ آ گئے، کچھ ختم ہی ہو گئے۔ سوشل میڈیا اتنا مضبوط ہو گیا ہے کہ آج سے 6-7 سال پہلے ہم یہ سوچتے تھے اور بحث یہ ہوتی تھی کہ کیا سٹیزن جرنلزم صحافت ہے،
تو ہم اس وقت کہتے تھے کہ اس کا چونکہ ایڈیٹنگ اس کی نہیں ہوتی اور اس میں کوئی کسی کی کوئی ذمہ داری نہیں ہوتی، اور جس کا جو جی میں آتا ہے وہ کہتا ہے، تو وہ صحافت نہیں ہے۔ آسان سا جواب تھا۔ لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ آج ہم سوچ رہے ہیں کہ صحافت ہے کیا؟ جب کوئی راہ چلتا ہوا شخص ایک 15 سیکنڈ کی ویڈیو بناتا ہے، جو جس چیز کو ہم 5 Ws اور 1 H بولتے ہیں کہ جی اس سے ہمیں پتہ چلے گا کہ کوئی واقعہ کیسا ہوا، تو وہ سارے تو اس ویڈیو میں آ جاتے ہیں۔ اس میں بندہ بھی پتہ چل جاتا ہے، واقعے کی جگہ کا بھی پتہ چل جاتا ہے، کس وقت ہوئی اس کا بھی پتہ چل جاتا ہے، کس نے کیا، کس کے ساتھ ہوا یہ بھی پتہ چل جاتا ہے، تصویر بھی آ جاتی ہے اور ساتھ ہی ساتھ ویڈیو آ جاتی ہے۔ تو بات یہ ہے کہ اسی کو ہم آبجیکٹیوٹی بھی کہا کرتے تھے کہ جی ہم جرنلسٹ کا کام ہے کہ وہ آبجیکٹیو ریالٹی کو پورٹری کرے۔ تو آبجیکٹیو ریالٹی تو راہ چلتے بندے نے کر دی، اب آپ کیا کریں گے؟ اور یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ آپ آپ صحافت جب کرتے ہیں، آپ اخبار میں لکھ رہے ہیں، ٹیلی ویژن میں کام کر رہے ہیں، تو کیا کریں گے؟ تو ابھی اگر ہم دیکھیں کہ ٹیلی ویژن پہ یا کسی اور جگہ صحافت کس طرح ہوتی ہے، تو آپ ویڈیو دکھاتے ہیں جس میں وہ ساری چیزیں، ٹیلی ویژن کی مثال لے لیں، نظر آ رہی ہیں اور آپ اسی کو دوبارہ دہرا رہے ہیں۔ اوپر سے آپ پیچھے سے آپ نے دھماکے لگا دیے، بڑی بڑی آوازیں۔ اخباروں کا مسئلہ یہ ہے کہ بریکنگ نیوز سنڈروم جس کو میں کہتا ہوں، کہ بھئی سوشل میڈیا پہ بریک ہو رہی ہے تو پھر ٹیلی ویژن پہ بریک ہو رہی ہے، تو پھر آپ نے بھی بریک کرنی ہے، تو آپ بریکنگ دے رہے ہیں اور ڈیولپنگ سٹوریز آ رہی ہیں مسلسل۔ تو بات کی گہرائی تک پہنچنا ممکن نہیں ہوتا، کیونکہ آپ سپاٹ پہ اتنا فوکس کر دیتے ہیں، آپ سپاٹ رپورٹنگ اتنی زیادہ کرتے ہیں کہ اس میں پھر وقت نہیں ملتا کہ آپ کام اس طرح سے کر سکیں کہ جس میں انالیسس ہو سکے۔ اب تجزیہ جو ہے اصولاً پرانے جرنلزم میں، پرانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی 200 سال پرانا، ابھی 2-3 سال پرانا جرنلزم جو تھا اس میں تجزیے کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ پہلے آپ خبر دیتے تھے اور کوئی دوسرا شخص تجزیہ دیتا تھا۔ اب مسئلہ یہ بن گیا ہے کہ خبر تو پہلے سے موجود ہے، آپ اس کو دکھا رہے ہیں اور پھر اس کے ساتھ بات کر رہے ہیں۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے کہ ٹیلی ویژن پہ کرکٹ میچ دکھاتے ہوئے آپ ریڈیو والی کمنٹری لگا دیں کہ وہ جو سب لوگ بھاگ رہے ہیں آپ بات کر رہے ہیں، تو اگلا کہے گا کہ بھئی مجھے نظر آ رہا ہے بندہ بھاگ کے آ رہا ہے گیند کرانے۔ ایسا ہی ہو گیا ہے ابھی ٹیلی ویژن کی خبروں کے ساتھ۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ایک قاری یا آڈینس کی یا دیکھنے والے کی نظر سے آپ دیکھیں تو اس کے فیس بک کی وال پہ یا ٹویٹر پہ کہیں نہ کہیں اس نے وہ سارا واقعہ دیکھ لیا ہے اس سے پہلے کہ آپ اس کو لے رہے ہیں، کیونکہ ہیش ٹیگ ہو جاتا ہے تو لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ ہو گیا ہے۔ ابھی تصور کریں کہ آپ اسی کو اٹھا کے ٹیلی ویژن پہ لگا رہے ہیں، پھر ٹیلی ویژن والے ابھی تو ایک سے زیادہ ادارے مختلف میڈیم اکٹھے چل رہے ہیں، تو وہی خبر میں لکھا جا رہا ہے، اس میں ویڈیو لگائی جا رہی ہے، اسی کو آپ خبر میں بیان کر رہے ہیں، اسی کو آپ وہ 8 بجے سے لے کے 12 بجے کے پروگرام میں دکھا رہے ہیں، ایک سیگمنٹ یا پورا پروگرام اس پہ کر رہے ہیں۔ اب ہوتا یہ ہے کہ جس بات سے لوگ باخبر ہیں اسی کو ہم دوبارہ دکھا رہے ہیں، تو ہماری جو وقت ہے نا آڈینس کی نظر میں وہ کم ہو رہی ہے۔ اب جس ملک میں ویسے بھی لٹریسی ریٹ نیچے ہو، لوگ اخبار کو یا خبر کو کوئی اتنی اہمیت نہ دیتے ہوں، اور ساتھ ہی ساتھ یہ ہو کہ لوگوں کو پتہ ہی نہ ہو کہ صحافت کے ذریعے سے ان کو کیا فائدہ ہو سکتا ہے یا صحافت کے نہ ہونے سے ان کو کیا فائدہ ہو سکتا ہے، تو اس میں جو چھوٹی موٹی سپورٹ آپ کے پاس ہوتی ہے تو وہ تو چلی جاتی ہے۔ اب رہ کیا جاتا ہے؟ جب صحافی بے روزگار ہوتا ہے تو صحافی کے علاوہ وہ کسی کو کوئی پتہ نہیں چلتا کہ دکھ ہو گیا۔ مطلب صحافی جو ہے اس کو بے روزگار ہو گیا تو اگلا کہے گا کہ جی میں سوشل میڈیا پہ ویسے بھی خبریں پڑھ رہا ہوں۔ تو یہاں پہ آگے جو سب سے بڑا مسئلہ بنا ہے کہ صحافت ایک سماجی ادارے کے طور پہ پاکستان میں معدوم ہو رہی ہے۔ یعنی آپ جب کہتے ہیں کہ میں صحافی ہوں تو لوگ سوچتے ہیں آپ کیا کرتے ہیں۔ ویسے استادوں کے ساتھ بھی یہی ہے، جب آپ کہتے ہیں میں پڑھاتا ہوں لوگ کہتے ہیں اور کیا کرتے ہیں۔ لیکن صحافت کے ساتھ تو بدقسمتی سے بات یہ ہے کہ وہ باتیں جو لوگوں کو پتہ چل چکی ہیں وہی ہم دوبارہ اور کئی چینل سے دکھا رہے ہیں ایک ہی بات کو، تو لوگوں کی نظر میں آپ کی اہمیت نہیں رہتی۔
اچھا، اس کے ساتھ ہی ساتھ ایک ایسے دور، ناقدری کے دور میں، جب آپ مالک کو دیکھتے ہیں وہ کہتے ہیں جی میرے پیسے بن رہے ہیں اس کو نکال دو، اپنے لیے وہ حکومت سے بھی لڑتا ہے، اپنے لیے وہ سیاسی وفاداریاں بھی بدلتا ہے، اپنے لیے وہ سب کچھ کرتا ہے، لیکن اپنے جو کام کرنے والے ہیں ان کے لیے اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ 300 لوگ نکال لیے، 3 لوگ نکال لیے، 30 لوگ نکال دیے، 500 نکال دیے، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اب فریاد کرنے کہاں جائیں؟ سماج میں تو پرواہ ہی نہیں ہے کسی کو آپ ہیں کہ نہیں ہیں۔ اور جو عدالت آپ نے لگائی ہوئی ہے ٹیلی ویژن، ریڈیو یا اخبار کی، جس میں لوگوں کو آپ روز رگیدتے رہتے ہیں، وہ زمین تو آپ کے نیچے سے کھینچ لی گئی، اب کریں گے کیا؟ تو ایک بہت ہی قسم پرسی کا عالم ہے جس میں اچھے برے سب پس رہے ہیں۔ لیکن ایک بات ذہن میں رہے کہ جب ہم میڈیا سسٹم کا نام لیتے ہیں نا، تو میڈیا سسٹم کے ساتھ ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ ایک چیز نہیں ہے۔ دیکھیں، آپ کا جو مالک ہے یا آپ کا جو ادارہ ہے اس کے مفادات جدا ہیں، جو کام کرنے والا جرنلسٹ ہے اس کے مفادات جدا ہیں، پھر اس میں ایک ایلیٹ طبقہ ہے جس کے بڑے بڑے بنگلے ہیں، فارم ہاؤسز ہیں، جہاز رکھے ہوئے ہیں، جنہوں نے اپنے اسٹوڈیوز بنائے ہوئے ہیں، ملینز میں تنخواہیں لے رہے ہیں، بلکہ تنخواہوں کے بغیر بھی ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اب جب ان کی دشمنیاں بنتی ہیں، ان کی دشمنیاں اپنی ہیں اور دوستیاں اپنی ہیں، مالکوں کی اپنی ہیں اور دشمنیاں بھی اپنی ہیں، لیکن بیچ میں جو 10,000 لے رہا ہے، جو 30,000 لے رہا ہے، جو 50,000 لے رہا ہے، پستا وہ ہے، کیونکہ معاشی مار جو ہے وہ اس کو پڑتی ہے۔ جب چینل پہ زور پڑتا ہے تو وہ کس کو نکالتے ہیں؟ وہ اپنے 60 لاکھ والے بندے کو نہیں نکالتے، یا 25 لاکھ والے بندے کو تو نہیں نکالتے، وہ 30 50 روپے 15 نکال دیتے ہیں، کیونکہ سیلیبریٹی جرنلزم جو بنا ہے نا، اس کی وجہ سے بک رہا ہے سیلیبریٹی۔ اب سیلیبریٹی جرنلزم کیوں بنا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب لبرلائزیشن ہوئی پاکستان میں، پرائیویٹ ٹیلی ویژن اور ریڈیو بنانے کی اجازت دی گئی، تو ہمارے پاس پرنٹ کے علاوہ کوئی تجربہ نہیں تھا، کیونکہ پی ٹی وی یا پی بی سی میں کام کرنے والے لوگ صحافی نہیں تھے۔ وہ حکومت کی دی ہوئی خبروں کو اسی طرح پڑھتے تھے، ان کو اے پی پی سے خبر آتی تھی، اس کو پڑھ دیا جاتا تھا، نہ تجزیہ نہ صحافت، سوائے ایک آدھ بندے کے جس نے کہیں مارننگ شو میں کام کیا تھا، ویسی چھلانگیں ولانگیں لگائی تھی، اور لوگوں کو تو پتہ ہی نہیں تھا ٹیلی ویژن کیا۔ لیکن پرنٹ میں آپ کے پاس بڑے بڑے نام تھے، تو آپ کے پاس 2-3 مسائل ایک جگہ پیدا ہوئے۔ ایک مسئلہ تو یہ تھا کہ یکدم آپ آڈیو ویژول ایکسپیرینس پہ آ گئے، مالک وہی ہیں، جنہوں نے اخبار نکالا تھا انہوں نے ٹی وی بھی نکال دیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو ایک 24/7 ڈیڈ لائن میٹ کرنی پڑی۔ یہ نہیں تھا کہ 2 بجے جناب آخری ٹائم ہے، 7 بجے خبر دینی ہے شام کو، اور کوئی بہت ہی اندھیر بج جائے تو کاپی روک لیں اور 2 بجے میں اس میں چینج کر کے اس کو پھینک دیں۔ پہلے وہ ہاتھ سے کٹ پیسٹ کی جاتی تھی، پھر بعد میں کمپیوٹر آ گیا تو وہ بھی کوئی اتنا بڑا دھڑکا نہیں رہا کہ جی کمپیوٹر میں چینج کریں، 2 بجے والی کاپی کو روک لیں، یا 1 بجے جو بھی آپ کی ڈیڈ لائن ہے اس میں وہ بدلیں اور بھیج دیں، دوسرے دن صبح سے اگلے دن صبح تک آپ فارغ ہیں۔ بڑا کوئی اندھیر مچ گیا تو زمیمہ نکال لیں، شام کا اخبار نکال لیں، وہ بھی کم نکلتا تھا۔ لیکن جو مسئلہ ہوا وہ یہ کہ آپ کو بھی 24 گھنٹے مسلسل کام کرنا ہے اور تصویر بھی دکھانی ہے، آواز کی دنیا کے دوست بھی نہیں ہے، آپ کو شکل بھی دکھانی ہے، بات بھی کرنی ہے، طریقے سے بات کرنی ہے، اچھے کپڑے پہننے ہیں، وارڈروب ہونی ہے، سیٹ بنانا ہے۔ تو مسئلہ یہ نکلا کہ ابھی کیا کریں، 24 گھنٹے تک کیا کریں؟ ایک اخبار نکالنے والے ایک کالم لکھ کے جو بندہ بیٹھ جاتا تھا، اس کو 24 گھنٹے آپ کیسے کام لیں گے اس سے؟ تو ہوا یہ کہ آپ نے سیلیبریٹی ٹاک شوز شروع کر دیے، صحافیوں کو بٹھا دیا کہ جب آپ کی جو مرضی کرتے رہیں، 8 بجے سے شروع ہوں، 12 بجے تک کا ٹائم پاٹ لیں، یہ ہم 3 دفعہ دہرائیں گے تو 3 4 12 گھنٹے تو یہ نکل جائیں گے، پھر اس میں سے خبروں کے ٹائم نکال کے اشتہارات مل جائیں گے اور بس آپ کے 24 گھنٹے پورے ہو جائیں گے۔ وہ شروع تو ہم نے کر لیا، لیکن بات یہ ہے کہ اس میں ایک جو ہے سیلیبریٹی عنصر جب بنا تو ہمارے جو بڑے جرنلسٹ ہیں تو وہ تو کسی کی بات سنتے ہی نہیں، ان کو اگر کوئی کہے آپ یہ غلط کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی نہیں ہم کر رہے ہیں، آپ کو زیادہ پتہ ہے اس ملک میں ہم سے پہلے کس نے کام کیا۔ تو وہ ایک جو انا پرستی بنی، اس نے بیسکلی مار دی فیلڈ میں جرنلسٹ کو،
اور وہ مارا بڑھ بڑھ کے پڑ رہی ہے. کیونکہ جب پاور سٹرکچر میں آپ آئے، آپ نے خود کو سٹوری بنایا. میں یہ نہیں کہتا کہ آپ نے غلط کیا درست کیا، لیکن ہوا یہی ہے، حکومت سے، پاور سینٹر سے آپ کا براہ راست ٹکراؤ ہوا. جب وہ ٹکراؤ ہوا تو جو بڑے بڑے لوگ ہیں وہ تو سیف ہیں. بیچ میں جو مار کھاتے ہیں، جیسے شاکر ہے اپنا پشاور سے، 30 سال کام کیے، جتنے سال میں نے کام کیا اتنا سال اس نے جرنلزم کیا. یہ ایسا نہیں ہے کہ وہ جرنلزم ڈپارٹمنٹ کا 2 سال کا پرانا گریجویٹ ہے کہ ہم کہتے ہیں یار کوئی اور کام سیکھ لو. جو بندہ 10 15 20 30 سال سے کام کر رہا ہے، ایک دم آپ نے اس کو کہا کہ تم گھر جاؤ، اب اس کو اور کوئی کام نہیں آتا، اس کے پاس اتنے پیسے نہیں ہے کہ دکان کھول لے، اس کے پاس اتنے پیسے نہیں ہے کہ گاڑی لے کے چلانا شروع کر دے، وہ کرائے کے ایک گھر میں رہتا ہے، اس کے بچے ہیں جو بڑے ہو رہے ہیں، وہ خود ہے جو بیمار ہے بیچارہ، وہ گھر بیٹھ گیا، مزدوری شروع کر دی، 800 روپے لیتا تھا، ایک دن کام ملتا ہے، ایک دن نہیں ملتا. تو شاکر کی کہانی جو ہے ہم سب کی کہانی ہے، سارے ورکنگ جرنلسٹ کی کہانی ہے. اور اس میں آپ دیکھیں سیلیبریٹی جرنلسٹ آپ کا جو ہے وہ بالکل اس میں نہیں آیا. اس نے کہا کہ مجھے لینا دینا ہی نہیں ہے بھائی، میرا ادارہ ناراض ہوگا، وہ کہے گا کہ بھائی میرے بارے میں بات کی. بلکہ میں نے دیکھا کہ کچھ جرنلسٹوں نے اس کو بارے میں کہا کہ جی یہ ادارے سے اس طرح تو نہیں ہے، یہ تو اور بات ہے، اس کو اس وجہ سے نہیں نکالا گیا. بھائی کسی بھی وجہ سے نکالا گیا ہے، ڈاؤن سائزنگ کی ہے، اپ سائزنگ کی ہے، بندہ تو نوکری سے گیا نا، اس کے گھر میں تو فاقے ہو گئے. اب یہ موضوع جو ہے اور یہ مسئلہ اتنا چھوٹا نہیں ہے. دیکھیں، ایک طرف تو یہ ذہن میں رکھیے کہ صحافت وہ جتنی بھی کمزور رہے، جب وہ نہیں رہے گی تو ریاست کا چوتھا ستون گر جائے گا. آپ سوشل میڈیا کے ذریعے سے صحافتی فرائض پورے نہیں کر سکتے. آپ بھلے سارے جرنلسٹ اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ بنا لیں، سب یوٹیوب پہ چلے جائیں، سب اپنی ویب سائٹس بنا لیں، نہیں، صحافت رہے گی. تو میں اس پہ مزید بھی بات کرتا رہوں گا، لیکن میں گزارش یہ ہے کہ آج کا جو مسئلہ ہے نا، وہ صحافت کو ایک سماجی ادارے کے طور پہ بچانا ہے. ابھی اس میں دیکھیے حکومت آپ کا ساتھ نہیں دے رہی، وہ کہہ رہی ختم ہو جائے. میرے پاس اپنے چینل وینل ہیں، چین اپنا ساتھ میں چل رہا ہے، اس کے وہاں بھی تو چل ہی رہا ہے نا، تو آپ کو کیوں ضروریت ہے کہ یہ سب چلائیں؟ ہمارے وزراء کھول کے کہہ چکے ہیں کئی دفعہ کہ بھائی نہ ہوگا تو کیا ہوگا. آپ کے جو بڑے بڑے ادارے ہیں خود انہوں نے اپنے پیسے بنا لیے ہیں، وہ پرواہ نہیں رکھیں گے. ایون آپ کے جو بڑے بڑے جرنلسٹ ہیں جن کو دیکھ کے آپ کہتے ہیں جی میں نے اس پروفیشن میں آنا ہے اور آپ آ گئے، وہ بھی آپ کا ساتھ نہیں دیں گے. لیکن صحافت کو کسی طریقے سے رہنا ہے. یہ ذہن میں رکھیے، جو عام ورکنگ جرنلسٹ ہے نا، جو کہ فیلڈ میں کام کرتا ہے، جو تھوڑی تنخواہ لیتا ہے، جس کا لوگوں سے تعلق ہے، لوگ جس کو جانتے ہیں، لوگ جس کو بتاتے ہیں جی میرا یہ مسئلہ ہے آپ خبر دے دیں، وہی صحافت کر رہا ہے. اسی کو آپ بچائیں گے تو آپ کی ڈیموکریسی بچے گی. جمہوریت کے بچنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ صحافت زندہ رہے اور وہ ایک باعزت پیشے کے طور پہ اس سماج کا حصہ رہے. اب اس کو کیسے کرنا ہے، یہ بہت بڑا سوال ہے. میری تو یہ کوشش رہے گی کہ میں حالات کے بارے میں بتاؤں کہ کیا ہے. میرے پاس اس مسئلے کا کوئی حل نہیں ہے. ایک تو میں ڈائریکٹلی اس پیشے سے وابستہ پڑھانے کی حد تک ہوں، تھوڑا بہت کام بھی کیا ہے، لیکن وہ ایسا نہیں ہے کہ اس کو آپ صحافت کا کوئی میڈل دے دیں کہ جی میں بہت بڑا جرنلسٹ ہوں. نہیں. اور یہ جو میں کر رہا ہوں یہ بھی اس لیے کر رہا ہوں کہ میں سمجھتا ہوں کہ مجھے چونکہ اتنی فرصت ہے اور میرے حالات کچھ بہتر ہیں ان لوگوں سے جو مسائل میں گھرے ہوئے ہیں، تو وہ ایک آواز ہے جو میں چاہتا ہوں کہ میری طرف سے بھی ہو اور ہم ایک پلیٹ فارم بنائیں جس پہ ہم یہ بات کریں. کیونکہ ایک ایک کر کے لوگ نکلے جا رہے ہیں اور مر جائیں گے، بے روزگار ہوتے ہوتے بال بچے ان کے خوار ہو جائیں گے، اور یہ بدنامی رہے گی. بیچارے جو بھی بندہ کہے گا جی یہ صحافی تھا اس کا یہ حال ہے، اور نقصان سوسائٹی کو ہونا ہے. یہ ذہن میں رکھیے، معاشرے کو نقصان ہونا ہے. فرد تو جیتا ہے مر جاتا ہے، اتنی بڑی بات نہیں ہوتی، لیکن معاشرہ جو ہے وہ نقصان اٹھاتا ہے. جب سب لوگ طاقتور ہو جائیں گے اور کوئی ان کے بارے میں یہ کہنے کو نہیں رہے بچے گا کہ بھائی یہ غلط کر رہے ہیں، تو سوچئے کیا ہوگا. صحافت کے ہوتے ہوئے یہ ہو رہا ہے، جب یہ ختم ہو جائے گا تو پھر کیا ہوگا. تو انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ اس پہ بات کرتے رہیں. بہت شکریہ. خدا حافظ.